چیز بتوں کی عبادت سے دور رہنے کی دعا کرنا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35۔ دیکھیے اولاد کی تربیت میں ہم لوگوں کو بھی یہ تمام چیزیں کرنا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ کا مطلب کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بت پرستی سے، شرک سے بچنے کی دعا کر رہے، اللہ مجھے بھی بچا، میری اولاد کو بھی بت پرستی سے بچا۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ بہت زیادہ مضبوط ہے، بھائی ہماری بچوں کی تربیت ہم اچھی طرح کریں، اب ان لوگوں کو یعنی ہمارے بچوں کے بارے میں کوئی ٹینشن نہیں، ان کا عقیدہ کبھی نہیں بگڑے گا۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کیا ان کا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کی اولاد سے بھی زیادہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی بھی ڈر رہے ہیں کہ عقیدہ بگڑ سکتا، شیطان کبھی بھی کچھ بھی وسوسے ڈال سکتا، گمراہ کر سکتا، اس لیے دعا کرنا ہمیشہ دین پر قائم رہے، ہمیشہ توحید پر رہے، شرک سے بچے، عقیدہ نہ بگڑے۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ آج دوستی کی وجہ سے دیکھا دیکھی میں کئی ہمارے مسلمان لڑکوں کے عیسائیوں کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، پھر کسی کے ساتھ دوستی ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا کئی لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں، کئی لڑکے بھگا کے لاتے ہیں دوسرے مذہب کے لوگوں کو، ان کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں، ان کے مذہب میں چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھو یہ تمام چیزیں کیوں ہوئی؟ کیونکہ ہم لوگوں نے فکر نہیں کی، دینی تعلیم نہیں دی اور اس کے بعد دعا بھی نہیں کی۔ یاد رکھو اس لیے اولاد کے تعلق سے ہمیشہ یہ بھی دعا کرنا کہ اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بت پرستی سے بچا، کیونکہ کالج کے دوست ہوتے ہیں، ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ جا کے بت پرستی کر لیتے ہیں، ان کی عیدوں میں شامل ہوتے ہیں، ان کے تیوہار مناتے ہیں، ان کے ساتھ ناچتے گاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں عقیدے کی بگاڑ ہے۔ ان کے لیے گریٹنگز دیتے ہیں، ان کی دعوتوں میں شریک ہوتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوا کھاتے ہیں، چاہے وہ سویٹ ہو، گوشت ہو، کھانا ہو، یہ تمام چیزیں حرام ہے، کیونکہ ان کو بچپن سے علم نہیں ہے، تعلیم نہیں دیے، پھر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا نہیں کریں تو ایسے ہی حالات ہوں گے۔ یاد رکھو اسی طرح آٹھویں چیز یہ ہے کہ اولاد کے لیے ہر شر سے پناہ مانگنے کی دعا کرنا۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے، کیا کہتے تھے کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام بھی اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے یہ دعا کی، ان کلمات کے ساتھ دعا مانگتے تھے، بولتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی یہ دعا مانگتے تھے، کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ساتھ ہر شیطان، ہر زہریلی چیز، ہر ملامت کرنے والی آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح بخاری کی یہ روایت۔ تو باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے یہ دعائیں مانگے، دعائیں کریں، دم کرے، اور ماں کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ اکثر وقت تو باپ باہر ہوتا ہے کاروبار کے سلسلے وغیرہ میں، تو ماں کو بھی چاہیے کہ صبح شام دعائیں پڑھیں، اپنی اولاد کے لیے دعائیں ان کو سکھائیں، اور ہر شیطان کی شر سے بچنے کی جتنی بھی دعائیں، یہ دعا ہے، اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو پڑھ کر کیا ہے دم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ماں باپ کے کرنے کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ آج ہم لوگوں کو کوئی دعا نہیں آتی، اس لیے نظر لگ گیا، بچے رات کو رونا شروع کر دیے، بچہ اگر دودھ نہیں پی رہا، بچہ رات تمام رو رہا، ستا رہا، تو فوراً عامل باباؤں کے پاس جاؤ، 50-100 روپے 500 روپے جتنے مانگے اتنے دے دو، ایک تعویذ گلا میں لٹکا دو اور بے فکر ہو جاؤ، سب شارٹ کٹ راستے۔ ارے کیا جی اب بچائے گا، تعویذ بچائے گا؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین دعائیں سکھائی، ان دعاؤں کو پڑھو، دم کرو، اپنے بچوں کو خود سیکھو۔ ہر بات کے لیے مولوی کے پاس جانا، عامل کے پاس جانا، دم کرنا نہیں، ہر ماں پڑھنا چاہیے، ہر باپ پڑھنا چاہیے یہ دعاؤں کو۔ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں، سیریل دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، فلمیں دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم بس نہیں ہو رہا، تو بچوں کی تربیت کے لیے ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے نا؟